آج چینی کو لے لو، چینی 210 روپے کلو تک گئی. آج کاشتکار کے گنے کا ریٹ، ہر روز گنے کا ریٹ کم ہو رہا ہے، جبکہ ہماری ریکوری تقریباً اب 12% پہ پہنچ چکی ہے. یقین کر لیں کاروبار میں ہر چیز میں مافیا کرا جائے. ان آئی پی پیز والوں نے پوری قوم کا خون نچوڑ کے وہ پی گئے ہیں. اس وقت پورے ملک کی معیشت کو برباد کر دیا گیا ہے. کیا کاشتکار ان حالات میں اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے؟ اور جا کے دیکھو تو صحیح دیہاتوں میں کاشتکار کے حالات کیا ہے. اگر یہ کاشتکار زندہ نہ رہا تو زندہ آپ بھی نہیں رہیں گے. اگر یہ کاشتکار بھوک سے مرا تو کھا آپ بھی نہیں سکیں گے. یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں. یہاں پہ ملتان آیا ہوں. جی بہت 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 شکریہ سر. سر آج میں ایز اے کاشتکار بہت افسردہ ہوں کہ ہم ہر سال آبادی تو بڑھا رہے ہیں 2.6%، لیکن ایگریکلچر میں ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں. یعنی ہماری فوڈ سیکورٹی اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. کلائمیٹ چینج وجہ ہے، گورنمنٹ کی ترجیحات، گورنمنٹ کی پالیسیاں، پیداواری لاگت، مارکیٹنگ میکینزم، یہ سارے پرابلم ہیں جو کاشتکار فیس کر رہا ہے اس وقت. کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت نہیں مل رہی تمام فصلوں میں. پیداواری لاگت تو کیا، اس کو صرف بیج کے پیسے بھی واپس نہیں آ رہے. یہاں تک ہو چکا ہے آلو کا کاشتکار بالکل اس وقت مر چکا ہے، بلکہ دفن ہو چکا ہے وہ. اس طرح گوبھی، گاجر، مولی، گندم، اس دفعہ کنو کا کاشتکار، آم کا کاشتکار، کپاس کا کاشتکار سب وینٹیلیٹر پہ ہے. وینٹیلیٹر پہ کم از کم اسے آکسیجن لگی ہوئی تھی. اب حکومت کی نئی پالیسی، نئی سوچ نے وہ آکسیجن اتار دی ہے وینٹیلیٹر سے. وہ ہے نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آج سے 10-12 سال پہلے جب یہ پرابلم ہوا، لوڈ شیڈنگ بڑھی، تو حکومت نے خود ہی پلانٹ لگایا، کو فرنس آئل پہ چلے گئے. اس کے بعد RLNG آ گئی، پھر کول پلانٹ آ گئے، پھر سولر کی حکومت نے بہت زیادہ اس وقت ایڈورٹائز کیا. اور تمام کاشتکاروں کو، عام لوگوں کو، گھریلو صارفین کو، صنعت کاروں کو حکومت نے پریشرائز کیا کہ آپ لوگ سولر لگوائیں. تو سب لوگوں نے، میں سب کی بات سے، میں اگر کاشتکار کی بات کروں تو جو کاشتکاروں نے یہ سولر لگوایا، کسی نے زیور بیچے ہیں، کسی نے جانور بیچے ہیں، کسی نے زمین بیچی ہے، کسی نے اپنے بچوں کی تعلیم ختم کی، صحت پہ خرچ نہ کیا، بلکہ ادھر آ کے سولر لگوایا. آج اس سولر کے کاشتکار کو رات کو نیند نہیں آ رہی کہ حکومت نے یکدم جو ایٹم بم گرایا اس کے اوپر کہ نیٹ میٹریں ختم کر دی گئی. شروع کروانے والے بھی خود، اور کس کی خاطر ختم کر رہے ہیں کہ جی ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ان کو وہ نقصان نظر نہیں آ رہا کہ جو عام پاکستانی 25 کروڑ عوام ادا کر رہی ہے. آئی پی پیز کو 2200 ارب روپے ہر سال ادا کر رہی ہے. اب بھی یہ سولر نیٹ ختم کرنے کی وجہ اس آئی پی پیز کا تحفظ نہیں ہے. یعنی 2200 ارب روپے ان کو نہیں چپتا، کیونکہ وہ انہی کی خاندانوں میں سے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ پلانٹ لگائے ہوئے ہیں. اور وہ قیمت بھی کس میں لیتے ہیں؟ ڈالر میں. اور ڈالر کے ریٹ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ. اور کیپیسٹی چارجز 2200 ارب روپے لے رہے ہیں کہ وہ چلیں یا نہ چلیں، تو ان کو 2200 ارب روپے دینا. انہوں نے اپنے پیسے لینے ہیں. بہت سارے پاور پلانٹوں کے بارے میں پتا چلا، تھرو میڈیا میں پتا چلا کہ جو چلے ہی نہیں ہیں لیکن اربوں روپے وصول کر چکے ہیں. کبھی کاشتکار کے ساتھ ایسا ہوا کہ کاشتکار نے فصل کاشت ہی نہ کی ہو اور حکومت نے اس کو ادائیگی کر دی ہو. اور اس سے کچھ سال پہلے ہم نے 70,000 ٹریکٹر ایک سال میں خریدے تھے. اور اب جو اس سال کی ششمائی ہے اس میں ہم نے ٹریکٹر جو لیا ہے وہ 12,000 ٹریکٹر لیا ہے. یعنی کہ کاشتکار کی قوت خرید نہیں رہی. اگر وہ قوت خرید اس میں نہیں ہوگی
تو کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر ہم ایکسپورٹ کو دیکھتے ہیں، اس سال ہمارا کیا فرق پڑا ہے، میں ایک سال کی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ساری چیزیں اسی پیداواری لاگت کی وجہ سے ہے۔ فوڈ گروپ کو دیکھیں تو اس میں جو ڈالرز میں کمی آئی ہے، ڈالرز میں جو ہماری ایکسپورٹ پہ جو میں پیسے آتے ہیں وہ -40.29 ہے جی، یہ میں گورنمنٹ کی فگر دے رہا ہوں، میں آپ نے نہیں دے رہا۔ رائس میں -49.90%، یعنی کہ 50% کمی آ گئی۔ پھر آ گیا جی باسمتی رائس، باسمتی رائس میں -30.86۔ ادر مختلف چیزوں میں جو کمی آئی ہے -53.51۔ اسی طریقے سے ویجیٹیبل میں -35.97% ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے۔ میز میں 70% مکی میں کمی آئی ہے۔ ٹباکو میں -15.63% کمی آئی ہے، ان ڈالر شیپ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ آئل سیڈ میں -68.78، یہ کمی آئی ہے۔ اور کاٹن کے امپورٹ میں تقریباً 340% اضافہ ہوا ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اس وقت۔ ایک طرف تو ہمیں سیلاب نے مارا، کلائمیٹ چینج نے، بے موسمی بارشوں نے، اور غلط حکومت کے فیصلوں نے کاشتکار کو دفن کر دیا ہے، زراعت کو دفن کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اب کپاس کا سیزن شروع ہو چکا ہے، لیکن کوئی پنجاب کا کاشتکار کپاس کاشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پچھلے سال کی اس سے نہیں خریدی گئی۔ پچھلے سال اگر خریدی گئی ہے تو اس کو اس کی پیداواری لاگت نہیں ملی۔ پچھلے سال ہم نے شور مچایا کہ ہمارے اوپر 18% جی ایس ٹی ختم کی جائے۔ پوری دنیا میں کسی کاشتکار کے اوپر، اس کا ملک اس کے اوپر جی ایس ٹی نہیں لگاتا اس کی پروڈیوس کے اوپر۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ اگر میں ایز اے پاکستانی کاشتکار کپاس کاشت کرتا ہوں تو میرے اوپر 18% جی ایس ٹی ہے۔ اگر امریکن کاشتکار، برازیل کا کاشتکار پاکستان میں بھیجتا ہے تو ڈیوٹی فری ہے اس کے لیے۔ اس سے بڑا ظلم کاشتکار کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں کیا زراعت کرنا ممکن ہے اس وقت؟ گندم میں ان 2 سالوں میں ہم سے 2200 ارب روپے لوٹا، 2200 ارب روپے کی ڈکیٹی ہوئی، اور اب 25 کروڑ عوام کے ساتھ ڈکیٹی ہو رہی ہے کہ جو گندم ہم سے 2021 میں خریدی گئی، آج وہ ایک غریب آدمی خرید کر رہا ہے 4800 روپے میں۔ کیا حکومت مر گئی اس وقت؟ کیا حکومت گونگی ہو گئی ہے؟ کیا حکومت بہری ہو گئی ہے؟ کیا حکومت کو اس غریب کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ کیا آج 4800 روپے، کیا کوئی وزارت سے کسی نے استعفیٰ دیا؟ کیا کسی کو سسپینڈ کیا گیا؟ کیا کسی کے خلاف انکوائری ہوئی کہ آج ایک غریب کاشتکار سے خریدی ہوئی گندم آج ایک غریب آدمی مہنگی کیوں خرید کر رہا ہے؟ ایک طرف تو آپ نے ڈی ریگولیٹ کیا، پھر ہر چیز کو آپ ریگولیٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اس وقت تک ریگولیٹ کرتے ہیں جب تک عام آدمی کا نقصان ہو، جب مافیا کا فائدہ اس وقت ڈی ریگولیٹ نہیں ہوتا، اس وقت پھر اس کو اجازت دے جاتے جو مرضی کرو تم۔ آج چینی کو لے لو، چینی 210 روپے کلو تک گئی۔ آج کاشتکار کے گنے کا ریٹ، ہر روز گنے کا ریٹ کم ہو رہا ہے، جبکہ ہماری ریکوری تقریباً اب 12% پہ پہنچ چکی ہے، یعنی کہ 20% اس ماہ میں ریکوری بڑھی ہے، لیکن اس کا فائدہ کاشتکار کو نہیں ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں نہ ہی اس کا فائدہ اینڈ کنزیومر کو ہوگا، ہم غریب آدمی کو ہوگا اس ملک میں۔ آج یقین کر لیں کاروبار میں ہر چیز میں مافیا کرا جائے۔ ان آئی پی پیز والوں نے پوری قوم کا خون نچوڑ کے وہ پی گئے ہیں اس وقت، پورے ملک کی معیشت کو برباد کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج پھر کہ جی سولر نیٹ میٹرنگ، بھئی میں اگر سولر کے ذریعے پیدا کر کے دوں تو مجھے ملے 10 روپے، قائد اعظم پارک کو ملے 50 روپے، یہ فرق کیوں ہو؟ یہ ڈفرنس کیوں ہو؟ کیا وہاں خرچ زیادہ ہے؟ کیا وہاں پہ سولر پلیٹیں کوئی اور لگی ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی اور لگی ہوئی ہے؟ پھر آج
جو پالیسی بنائی گئی ہے، میں بیچوں گا اس کے اوپر بھی ٹیکس دوں گا، جو واپس بجلی خریدوں گا اس کے اوپر بھی جی ایس ٹی 18% دوں گا۔ کاشتکار کے اس وقت جو بجلی کا ہم خرید کرتے ہیں اس کے اوپر ایک فکس ٹیکس لگا دیا گیا ہے، 400 روپے پر کلو واٹ۔ اگر میری 40 کلو واٹ کی موٹر ہے تو میں نے 16,000 روپے دینا ہی دینا ہے جگہ ٹیکس۔ یہ جگہ ٹیکس ہے، وہ چاہے میں ٹیوب ویل چلاؤں یا نہ چلاؤں۔ میں کو پورا سال ٹیوب ویل نہیں چلاتا، سردیوں میں بند رہتا ہے، لیکن وہ ٹیکس میں نے ادا کرنا ہے۔ 18% جی ایس ٹی میں نے دینی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ 5 روپے 35 پیسے ہمارا ریٹ تھا، 1 یونٹ 1 ریٹ تھا۔ پھر اوور بلنگ ہے، ڈیڈکشن ہے، ساری بدماشیاں کاشتکار کے ساتھ ہے۔ مجھے آپ ایک چیز بتائیں، آج کاشتکار 5 سے 10 روپے کلو آلو بیچ رہا ہے، کیا مارکیٹ میں اویلیبل ہے؟ آپ دکان پہ چلے جائیں 40-50 روپے کلو ہے۔ کاشتکار کلو 800 سے 1000 روپے من بیچ رہا ہے اس وقت۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں 200 روپے کلو ہے وہی کلو۔ اتنا واضح فرق کیوں ہے؟ کیا کاشتکار کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا کاشتکار نے زندگی نہیں گزارنی؟ کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دینی؟ یہ کاشتکار ہی اس ملک کو چلا رہا ہے۔ آج جب آپ گھروں میں صبح دوپہر شام کا کھانا کھاتے ہیں تو یقین کر لیں اس کے پیچھے ساری محنت اس کاشتکار کی ہے جو سال کے 365 دن کام کرتا ہے، دن رات کام کرتا ہے، وہ صبح شام وہ کام کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چھٹی بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی برات بھی نہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے یہ نہیں کہ حکومت اس کا علاج کروائے گی، اس کی کوئی پینشن بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے، اور وہ نہیں دیکھتا کہ گرمی ہے سردی ہے کچھ ہے۔ وہ رات کو اٹھتا ہے، وہ ایک ہی بات سوچتا ہے کہ میں نائب خدا ہوں، اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک میں نے پہنچانا ہے۔ کوہرا پڑ رہا ہو، گرمی ہو، کچھ ہو، رات کے اندھیرے میں وہ جا کے فصل کو آپ کے لیے پانی لگاتا ہے، لیکن اس کا ہمدرد کوئی نہیں ہے اس ملک میں، اس کے لیے کوئی آواز نہیں بلند کرتا۔ آج اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ آج خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ آلو کے کاشتکار کے گھر میں میت پڑی ہے اس وقت، گوبھی کے گاجر مولی کے کاشتکار، اور پچھلے سال جب گندم 2 سالوں میں آئی ہے، پچھلے 2 سالوں میں ان کے گھر بھی میت تھی اس وقت۔ باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے سے افسوس کرنے لوگ آ رہے تھے کہ تم لٹ گئے ہو، اور لوٹنے والے کون ہیں؟ حکومت، غلط پالیسی بنانے والی حکومت۔ پھر انہوں نے ایک منسٹری بنا دی الگ، پرائس کنٹرول۔ کیا کاشتکار حالات میں اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے؟ اور جا کے دیکھو تو صحیح دیہاتوں میں کاشتکار کے حالات کیا ہے۔ اگر یہ کاشتکار زندہ نہ رہا تو زندہ آپ بھی نہیں رہیں گے۔ اگر یہ کاشتکار بھوک سے مرا تو کھا آپ بھی نہیں سکیں گے، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ کاشتکار کا اگایا ہوا آپ کھاتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کاشتکار نائب خدا ہے، اللہ کا دیا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے، اور تذکیر حاصل کرتا ہے کہ میں نے فرمان خداوندی پہ عمل کیا، رزق میرے رب نے دینا ہے، میں نے نہیں دینا، میں نے اپنے رب کا ہاتھ بٹایا۔ وہ اس جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن اس جذبے کی تم بھی تو کوئی قدر کرو۔ کاشتکار خدا کی قسم ایک بجلی کا بل ٹھیک نہیں کروا سکتا۔ ہم نے 2 سال لگا کے بڑی مشکل سے قصور اور اکاڑا میں آڈٹ کروایا ہے، بڑی مشکل سے۔ آپ لوگ سن کے حیران ہوں گے، صرف قصور میں جو اوور بلنگ نکلی ہے وہ 3.5 ارب کی ہے، اکاڑے میں 1.5 ارب کی ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، آدھا نہیں ہوا ابھی تک۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کاشتکار بل نہیں دیتے، بھئی کاشتکار سے بل لو، کاشتکار اپنا بل دینے کے لیے تیار ہے، چوری کا بل ہم کیوں دیں؟ 40% لائن لاسز وہ کاشتکار نے تو نہیں کی، عام آدمی تو نہیں کیا، غریب آدمی نے تو نہیں کی ہے، لیکن پے کون کرتا ہے؟ چوری کون کرواتا ہے؟ پے ہم کرتے ہیں، آپ سب مل کے۔ سسٹم وہاں خراب ہے۔ کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی عام آدمی کو مفت اور بروقت انصاف مل سکتا ہے؟ بغیر رشوت دیے، بغیر اللہ سے مقابلہ کیا، نعوذ باللہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی رشوت لینا دینا رب ذوالجلال کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے اس وقت تک؟ اس وقت کاشتکار کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ کل